السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ حب الہی کے حقدار لوگ کون کون سے ہیں۔ ان میں سے جو کیٹیگری آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت متقی لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے آج کے پروگرام کا دباچہ پچھلے پروگرام میں رکھا تھا کہ تقوی کا ایک مفہوم محدثین اور مفسرین کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف کھانا، اللہ رب العزت سے ڈر جانا، اور اس ڈرنے کے آگے بہت سی ڈائمینشنز اور وسعت ہیں، لیکن ڈر کا ایک عام فہم جو ڈائمینشن ہے جس کا آپ کا اور میرا روزانہ پالا پڑتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ایک پہلی بات کہ اللہ متقی لوگوں سے، خوف زدہ ہونے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نشان اور دو قطرے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان دو نشانوں میں سے ایک تو میدان جہاد کے اندر انسان کو چوٹ لگے، اور دوسری وہ نشان جو انسان کو کسی عبادت کے دوران پڑا جائے، جیسے ماتھے وغیرہ پہ نشان پڑ جاتا ہے سجدے کر کر کے۔ اور جہاں تک دو قطروں کی بات ہے، ایک قطرہ وہی ہے جو میدان جہاد میں خون کا نکلے، اور دوسرا قطرہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے انسان کی آنکھوں سے نکلے۔ ناظرین گرامی قدر، اس حوالے سے اگر ہم 4 حدیثوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت بڑا ایک شرح صدر ہوتا ہے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اتنا روئے، کتنا روئے کہ اس کے آنکھ سے آنسو نکلیں، چہرے پر پڑیں، چہرے پہ پڑ کے وہ آنسو زمین پہ گر جائیں، رونے والا مرد ہو یا عورت، یہ دونوں کے لیے۔ حدیث کے جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں یہ مرد و خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتلائیے، اتنا روئے کہ آنسو زمین کے اوپر گر جائیں، آنکھ سے نکلے، رخسار پر پڑے، رخسار پر پڑ کے زمین پہ گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس آنکھ کے اوپر جس کے آنسو زمین پہ جذب ہو گئے، اس آنکھ کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور بعض روایات جن میں اگرچہ ضعف موجود ہے لیکن یہ بات مفہوماً درست ہے کہ زمین اتنی ٹھنڈی کبھی نہیں ہوتی جتنی ٹھنڈی مومن کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک قطرے سے ہوتی ہے۔ جس طرح بارش رحمت کی ہو تو زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ لہلہاتی فصلیں اگاتی ہے، اسی طرح بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلنے والے قطروں کی وجہ سے زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پل صراط کے اوپر بھی جہنم بعض لوگوں کو یہ بات کہے گی کہ گزرو گزرو گزرو، ذرا تیزی سے گزر جاؤ، تمہارے آنسوؤں نے میری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے انسان کا آنسو نکلے، زمین پہ گر جائے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کی۔ آگے چلیے، بخاری شریف کی حدیث، اس کے اندر یہ بھی دیکھیے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے بندوں کو یا مخلوقات کو عذاب دینے کے لیے، ظلم کے لیے پیدا کیا۔ یہ میری اور آپ کی غلطی ہوتی ہے کہ جو ہم راہ راست سے بٹک جاتے ہیں۔ اللہ نے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تو دنیا کو ایک امتحان گاہ، ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ آپ کے اور میرے سامنے پیش کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر کون بندہ میرا تقوی اختیار کرتا ہے، کون بندہ میرا خوف کرتے ہوئے میرے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا صرف اس مقصد کے لیے پیدا کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سمجھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوں گے میرے بندوں میں سے جن کی آنکھوں سے اتنے آنسو نہیں نکل سکتے کہ وہ زمین پہ گر جائیں، پھر ان کا کیا علاج ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو بخشنا نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ بندوں کو بخشے
اور बेसिकली हर बंदे का असल घर जन्नत है। आप खुद बतलाइए, हज़रत आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पैदा किया, आदम ने क्या इबादत की या क्या नेकियों का इम्तिहान लिया, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या आजमाइश में मुब्तला किया कि उनको जन्नत में उसके बदले में डाला? नहीं, अल्लाह ने पैदा करते साथ ही जन्नत का वारिस बनाया। इसीलिए कहा जाता है कि हम सारे के सारे एलियंस हैं इस सियारे के अंदर। हमारा असल देश, हमारा असल वतन जन्नत है, जिसकी तरफ हमने लौट के जाना है। ये दुनिया तो हमें आजमाइश के लिए हमें यहाँ पे फेंका गया, और यही वजह है। अब बात आई है तो कह देता हूँ, आपने देखा होगा कि ज़मीन का टेम्परेचर इंसान से कंपैटिबल नहीं है, ज़मीन इंसान के साथ कंपैटिबल नहीं है। इंसान यहाँ पे बीमार हो जाता है, दीगर जो मखलूक़ात हैं वो यहाँ पे इस तरह बीमार नहीं होती। कोई दुनिया का इंसान बीमारी से पाक नहीं है। हर बंदा कोई ना कोई ऐसी मुस्तकिल अमराज का शिकार होता है, क्योंकि यहाँ का मौसम, यहाँ की आबो हवा हमारे साथ कंपैटिबल नहीं है। हम इस सैयारे के लिए बने ही नहीं। हम बने थे तो जन्नत के लिए बने थे, और जब हम जन्नत में चले जाएंगे फिर ना उम्र बढ़ेगी ना बीमारी आएगी, वहाँ पे हम कंपैटिबल होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि मेरे बंदों को जन्नत में डालना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आया। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो बंदा सिर्फ इतना रोए, ज़मीन पे आंसू ना गिरे, बल्कि इतना आंसू निकले कि आंख से निकले और चेहरे पर पड़ जाए, यानी आंख से निकल कर टपक जाए और चेहरे रुखसार के ऊपर, गालों के ऊपर पड़ जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, उसके ऊपर भी जहन्नुम की आग हराम है। और इसी पर बस नहीं, बल्कि 7 अरश का साया जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीब करेगा, उनमें से एक शख्स वो भी होगा जिसने तन्हाई के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए और सिर्फ चेहरे पे आए, अभी ज़मीन पे नहीं गिरे। तो यह रहमत के अंदर वुसअत है। आगे चलिए, सुनन इब्न माजा की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले में ज़मीन पे गिरने की शर्त है, जहन्नुम की आग हराम। दूसरे में चेहरे पे गिरने की शर्त है, जहन्नुम की आग हराम। तीसरे में शर्त क्या है? आंख से आंसू निकला। कितना आंसू निकला? आंख से निकल के बाहर ना टपका, बल्कि हदीस सुनन इब्न माजा के अल्फाज ये हैं, आंख के अंदर ही रहा, मक्खी के सर के बराबर भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से आंसू आना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करके आना चाहिए, तकवे की वजह से आना चाहिए। सिर्फ आंख के अंदर ही आ गया है, मक्खी के सर के बराबर भी आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आंख के ऊपर भी जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। आगे चलिए, बाद रवायात इस बात की तरफ इशारा करती हैं, और अल्लाह को पता है मेरे बाज बंदे बड़े संग दिल हैं, वो इतना नहीं रो सकते उनके आंसू ज़मीन पे गिरें, और इतना भी नहीं रो सकते कि चेहरे पर पड़ें, और इतना भी नहीं रोते, उनके दिल सख्त हो चुके हैं कि आंख के अंदर ही पानी आ जाए। वो क्या करें? वो अल्लाह के सामने सिर्फ चेहरा रोने वाला बना ले। अल्लाह ताला इस अमल को भी कबूल करते हुए हया फरमाएंगे। और हज़रत उमर का जो मशहूर वाक़या, उसके अंदर ये बात दलालत करती है। हज़रत उमर ने नबी करीम और हज़रत अबू बकर को कहा था, मुझे बतलाएं क्या हुआ है, नहीं तो मैं भी आपके साथ बैठ के रोना शुरू कर देता हूँ। और याद रखिए, ये जो रोना है ये अम्बिया की भी सुन्नत है। हज़रत नूह, उनका नाम नूह इसलिए पड़ा कि वो रोया करते थे। सारे अम्बिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रोया करते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, आपके सामने सही हदीस रखता हूँ, उम्महातुल मोमिनीन इस बात को बयान करती हैं, अल्लाह के खौफ की वजह से। आप बतलाइए, नबी करीम से ज़्यादा मुत्तकी कायनात में कोई हो सकता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होते थे, आपके सीने से हंडिया, आपको पता है ना, अगर कोई हांडी चूल्हे पर रख दी जाए, उसके ऊपर ढक्कन हो, जब भाप बनती है वो ढक्कन खटखटाता है, हांडी के साथ टच करता है तो एक अजीब आवाज़ पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर से उस हांडी के उबलने की तरह की आवाज़ें आती थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वाक़यात को सुन के खौफ भी खाया करते थे। इसी ज़िमन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में से हांडी की आवाज़ का आना, वो भी आपके सामने ज़िक्र किया। और एक मशहूर रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़रिश्ता आया, और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद रिवायात में उन फरिश्तों का नाम भी मौजूद है, हज़रत मीकाईल का वाक़या है, बाद रिवायात में ये बात भी लिखी है। और बाद रिवायात में एक फ़रिश्ता आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा परेशान हुए। और दूसरी रिवायत के अंदर अल्फाज ये है,
پریشان کس لیے؟ اللہ رب العزت کے خوف میں، غم میں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتلایا گیا کہ جہنم اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، اگر ایک سوئی کے برابر بھی اس میں سوراخ ہو جائے، ایک سوئی کے برابر بھی اس آسمان دنیا کی طرف سے، تو زمین کے اوپر کوئی سبزہ نہ اگے۔ جب یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبریل امین جو بتا رہے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں بس کر دیں، بس کر دیں، ان سے آگے مجھے نہ بتلائیے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب باہر نکلے، انصار کے بچے اور بچیاں دوڑ اور کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنہری الفاظ کہے تھے، اگر ان کو پتہ چل جائے نا حقیقت کیا ہے دنیا کی، تو یہ کبھی ہنسے ہی نہ، یہ کبھی مسکرائیں ہی نہ۔ اور خوف خدا انسان کے دل کے اندر کیسے آتا ہے، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے سے انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف آتا ہے، اور جس دل میں اللہ رب العزت کا خوف آ جائے وہ حکمت و دنائی سے بڑھ جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ رب العزت سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ سے خوف کی اور امید کی۔ یہ کیفیت مومن کی ہوتی ہے کہ مومن ہر وقت خوف میں بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی گرفت کے، لیکن امید میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کریں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا خدا خوفی کے حوالے سے۔ ایک بندہ تھا، گناہ گار تھا، نارمل بندہ تھا، وہ اللہ رب العزت سے زندگی میں اتنا ڈرتا نہیں رہا، لیکن اس کو موت کی جب بیماری نے آن دبوچا، اب اس کو پتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، ہر بندے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے تو ایک دن ہونا ہی ہے۔ اب اس بندے کی جب موت کا لمحہ آیا نا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا میری چتا کو آگ لگا دینا، میرے جسم کو آگ لگا دینا، جب آگ لگ جائے راکھ اکٹھی ہو جائے اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ اطلاع پہنچی ہے، اللہ رب العزت اس کو کہیں گے قم باذن اللہ، راکھ ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی، یہ تو نے کیا عمل کیا؟ اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی تھی، لیکن تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، مجھے پتا تھا میرا ایک رب ہے، میں یہ سوچتا تھا اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ میری راکھ کو بھی بکھیر دیں، میرا کچھ بھی نہ ہو، میرا حساب کتاب ہی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ کس عمل کی وجہ سے؟ خوف خدا کی وجہ سے۔ لیکن معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں میں اور آپ اس امت محمدیہ کے اندر آ جانے کے بعد اس قسم کی وصیت کر سکتے ہیں کہ ہمیں آگ لگائی جائے۔ یہ سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ اس لیے ترغیباً بیان کیا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ خوف خدا کا نہایت چھوٹا عمل انسان کی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک حبشی صحابی بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے خوف کی وعد و نصیحت ان کو کر رہے تھے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہیں، وقودھا الناس والحجارہ۔ آپ بالعموم کیا دیکھتے ہیں کہ آگ کے اندر پتھر پھینکا جائے آگ بجھ جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جس کے اندر پتھر ڈالا جائے یا انسان ڈالے جائیں یا بھاری بھرکم چیزیں ڈالی جائیں وہ ایندھن کی طرح جلتی ہے۔ جیسے آگ کے اندر پٹرول ڈالنے سے آگ بھڑکتی ہے، آگ کے اندر مٹی پھینکنے سے آگ بجھتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر انسان اور پتھر اگر پھینکے جائیں وہ بھڑکے گی، وہ غیظ و غضب میں آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کا تذکرہ فرماتے ہوئے، ان پاس ایک حبشی صحابی بھی بیٹھے ہیں، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں، نبی کریم وعظ و نصیحت میں اللہ رب العزت کا خوف خود بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھے۔ نبی کریم نے کہا آگ کو، جہنم کی آگ کو 1000 برس تک سلگایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، 1000 برس تک پھر سلگایا گیا، وہ سفید ہو گئی، 1000 برس تک پھر سلگایا گیا، وہ سیاہ ہو گئی، اس کا شعلہ بجھتا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ڈرانے والی بات کر رہے تھے، پاس ایک حبشی صحابی بیٹھے تھے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چیخ اٹھے۔ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک ہو کے کہتے ہیں یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے چیخا ہے نا، اللہ رب العزت کا اس کو پیغام سنا دیجئے،
اللہ رب العزت کو اس کا پیغام بتلا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم میں اس سے سوال نہیں کروں گا، میں اس سے پوچھوں گا نہیں، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو خوف خدا کا ذکر کیا کرتے تھے اور صحابہ کانپ جایا کرتے تھے، اور جو حدیث ہے جس کے اندر اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، جب انسان کے جسم پہ جرجری طاری ہو جائے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، تو انسان کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ صرف خوف سے کپ کپانے سے گناہ جھڑتے ہیں، تو آنکھوں میں آنسو آنے سے گناہ نہیں جڑیں گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت خود کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لی ہے کہ ہم نے تمہیں بلا سبب پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنے والے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ کیا ہر بندے نے یہ گمان کر دیا کہ اس نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہی نہیں ہے؟ اگر یہ گمان کر لیا تو یہ اس کا گمان بد ہے، گمان فاسد ہے، گمان باطل ہے۔ اللہ رب العزت سے ایسے ڈرنا چاہیے جیسے اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اللہ رب العزت خود کلام حمید میں یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری۔ بندوں نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی، ڈرنے میں بھی قدر نہیں کی، اطاعت میں بھی قدر نہیں کی۔ اور آپ کو ایک بات بتلاؤں، خوف خدا کے باب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ایک عمدہ نصیحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو پیاری نصیحت کی، انہوں نے آگے خود بھی بات کو بڑھایا کہ نبی کریم میری کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب۔ اے عبداللہ ابن عمر میرے بیٹے، دنیا ایسے گزار جیسے تو اجنبی ہے یا تو مسافر کی طرح گزار۔ اللہ رب العزت کا جو خوف کرتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایک مسافر کی طرح گزارتے ہیں۔ مسافر جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ کتنا کو سامان ہوتا ہے؟ کیا وہ سفر کے اندر ہو، دوران سفر وہ کسی جگہ کے اوپر کھڑا ہو کے گھر بنانا شروع کر دے گا، پلازہ بنانا شروع کر دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس طرح ڈرتے رہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے تھے اور چٹائی کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، تو صحابہ کے دل کو چوٹ لگتی ہے کہ یہ ہمارا پیغمبر ہے، یہ ہمارا رسول ہے، یہ والی بت ہے، یہ مدینہ کی ریاست کا امام ہے، آپ کے چہرے پہ چٹائی کے نشان ہیں۔ تو صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو ایک نرم بسترا نہ لا دیا جائے، آپ کے لیے کچھ لحاف کا یا رضائی کا بندوبست نہ کر دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ کیا تم نے کبھی مسافر کو اپنی امیدوں کے اور آرزوؤں کے محلات کو آباد کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک راہ چلتا مسافر ہو، کبھی ایک درخت کے نیچے رک جائے، وہاں پہ محل تعمیر کرے گا، وہاں پہ گھر بنائے گا؟ حقیقت میں یہ جو دنیا ساری کی ساری ہم سب کے لیے ایک مسافر خانہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے ہم اس سے برعکس عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے آرزوؤں کے محلات کو بھی سجاتے ہیں، یہاں پہ ہم بینک بیلنس بھی بڑھاتے ہیں، یہاں پہ ہم گھر بھی بناتے ہیں۔ اور خلفائے راشدین نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی اپنے گھروں کو پکا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حقارت کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے حوالے سے کیسی کیسی عمدہ مثالیں دے رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہو نا، اس پوری دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے۔ کیوں دے اللہ پانی؟ کیونکہ وہ کافر ہے، وہ انکار کرنے والا ہے، وہ اللہ کو مانتا نہیں۔ اللہ ہی نے پانی کو پیدا کیا، اللہ اس کو پانی کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اور ان کے لیے دنیا ہی کی ساری نعمتیں، آخرت کی نعمتیں متقی لوگوں کے لیے ہیں کہ ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہیں، متقیوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ تو ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں سے ڈرتے ہیں۔ اور تقوی کی یہ جو ڈائمنشن ہے خوف خدا، یہ ہمارے دلوں میں آ جائے، یقین مانیے سارے کے سارے معاملات اللہ رب العزت کے سامنے
کھڑے ہونے کا خوف انسان کے دل میں آ جائے اور پھر انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لے. اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی چیک ایسا نہیں, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. ہاں, قانون جو بنیادی طور پہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس ایسا ہوتا ہے کہ انسان سزا کے خوف کی وجہ سے وقتی طور پہ اپنی اصلاح کرتا ہے, لیکن حقیقی اصلاح انسان تب کرتا ہے جب وہ انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو. اور اسی لیے حضرت ثوبان کی جو بڑی مشہور حدیث ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کئی لوگ نیکیوں کے بہت بہت بڑے پہاڑ لے کے آئیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, لیکن وہ سارے کے سارے حبام منصورہ ہو جائیں گے, ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا, وہ نیکیاں تلیں گی نہیں. اگر ان کو تولا جائے گا وہ ویٹ لیس ہوں گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, اس کی ایک وجہ ہے, وہ یہ وجہ ہوگی کہ وہ جب تنہا ہوتے تھے تب اللہ رب العزت کا خوف نہیں تھے کھاتے, تب اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں تھے, اللہ کی محارم کا احترام نہیں تھے کرتے, اور اللہ کی معصیت کے کاموں میں پڑ جاتے تھے. اس لیے آج ان کی ساری نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے. تو معزز ناظرین گرامی قدر, انشاءاللہ ہم اپنے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی, اور نئی کیٹیگری اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر, اور پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.